بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. ویلکم ٹو اسلامک علمی وظائف. نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو نیچے نظر آنے والے ریڈ بٹن کو دبا کر میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے. شکریہ. خواتین و حضرات، چلتے ہیں آج کے مجرب عمل کی طرف. جیسا کہ تھمبنیل سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم آج 2 رکعت نفل پڑھ کر اپنے ناممکن مسائل کا حل اور ہر مراد پوری کرنے کے لیے اس مجرب عمل کے طریقہ کار کو سمجھنے جا رہے ہیں. لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو پورے عمل کی اچھی طرح سے سمجھ آ سکے. میں یہاں پر آپ سب لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں بڑی طاقت رکھی ہے. حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو اسی آیت کریمہ کا ورد جاری رکھا اور بفضل خدا حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے زندہ سلامت باہر آ گئے. آپ حضرات اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اگر کسی شخص کو کوئی جانور زندہ نگل لے تو کیا وہ کسی صورت زندہ بچ سکتا ہے؟ یقیناً آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن آیت کریمہ کی طاقت کا اندازہ لگائیے کہ کیسے آیت کریمہ کا ورد جاری رکھنے سے حضرت یونس علیہ السلام نہ صرف مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے بلکہ صحیح سلامت مچھلی کے پیٹ سے واپس آ گئے. حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی مصیبت زدہ بارگاہ الہی میں ان کلمات سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں. تو خواتین و حضرات، میں آپ لوگوں کا مزید ٹائم لیے بغیر آج کے انتہائی مجرب عمل کی طرف آتا ہوں. سب سے پہلے آپ حضرات نے کوشش کرنی ہے کہ اس عمل کو تہجد کی نماز کے وقت کیا جائے، اور اگر آپ حضرات کسی بھی مجبوری کی وجہ سے تہجد کی نماز کے وقت اس عمل کو نہ کر سکیں تو پھر نماز عشاء کے فوراً بعد آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں. عمل کچھ یوں ہے کہ آپ حضرات نے 2 رکعت نفل برائے حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں، اور جب سجدے میں آپ جائیں تو 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد آپ نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو 40 دفعہ پڑھنا ہے. پھر اسی طرح سے دوسرے سجدے میں بھی 40 دفعہ پڑھنا ہے. 1 رکعت میں آپ 80 دفعہ پڑھیں گے اور 2 رکعت میں آپ 160 دفعہ آیت کریمہ کا ورد کریں گے. اس کے بعد آپ اپنی نماز کو مکمل کریں گے. اتحیات پڑھنے کے بعد جب آپ سلام پھیریں گے، سلام پھیرنے کے فوراً بعد آپ جس حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں اسی حالت میں آپ نے بیٹھ کر 300 بار پھر دوبارہ سے آیت کریمہ کا ورد کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ آپ کی جو بھی حاجت ہے آپ کے ذہن میں ہو. مطلب جب آپ آیت کریمہ کا ورد کر رہے ہوں تو اس وقت آپ کی حاجت آپ کے ذہن میں ہو. 300 دفعہ ورد مکمل کرنے کے بعد آپ نے اپنی حاجت کے مطابق 10 منٹ خوب گڑ گڑا کر خدائے بزرگ و برتر کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے. انشاءاللہ العزیز بفضل خدا آپ کی ہر طرح کی پریشانی آپ کو حل ہوتی ہوئی نظر آئے گی. آپ حضرات کی رہنمائی کے لیے اس وقت آپ کی سکرین پر آیت کریمہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، لہٰذا اس کو زبانی یاد کر لیں. آپ حضرات کی آسانی کے لیے میں اس انتہائی مجرب عمل کو یہاں پر لکھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ سکے. شکریہ.